اچھی کتابیں ہماری اندر کی دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ آج کل کے برعکس پرانے زمانے میں ہر کسی کو کتابوں تک رسائی نہیں تھی۔ کتابیں ہمیں امیجنیشن کی دنیا میں لے جاتی ہیں، اور اس دنیا میں سیکھے ہوئے لیسنز ہماری پریکٹیکل زندگی میں بھی اتنے ہی مفید ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے خطے کے لوگوں کو اس دور میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنا علم بہتر کرنا ہوگا، اور اچھی کتابیں پڑھنا علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ دنیا کی ابتدائی اور عظیم ترین حکایتوں کے مجموعے میں سے ایک مجموعہ قدیم یونانی زبان میں لکھا گیا۔ یہ حکایتیں روایتی طور پر ایسپ کے نام سے منسوب ہیں۔ ایسپ جو ایک معذور غلام تھے، اپنی کہانی سنانے کی صلاحیت کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ یہ منفرد کہانیاں ابتدا میں بڑوں کے لیے پیش کی جاتی تھیں، لیکن بعد میں یہ بچوں کے لیے رات کو سونے سے پہلے سنائی جانے والی کہانیوں کا حصہ بن گئیں۔ آخر حکایت ہوتی کیا ہے؟ ایک حکایت ایک مختصر سادہ سی کہانی ہوتی ہے جو جانوروں یا بے جان اشیاء کو کردار کے طور پر پیش کرتی ہے تاکہ انسانی زندگی کے بارے میں کسی سچائی کو اجاگر کرے اور کوئی اخلاقی سبق سکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ حکایت یا فیبل شاید پہلی خیالی صنف ہے، اور قدیم انسان افسانوں کو اور حکایتوں کو سچا مانتا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سچی ہوں۔ جیسا کہ ایک بچہ سمجھ سکتا ہے کہ کوئی سبق گہرے سوچ کو بیان کر سکتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ حکایتوں کا نقطہ نظر اکثر مایوسی پر یا پیسیمزم پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسی ہی اپنی ایک حکایت میں ایسپ نے ایک سبق بیان کیا۔ اس حکایت کا نام بھیڑیا اور شیر ہے، یعنی دی ولف اینڈ دی لائن۔ ایک بھیڑیا ایک میمنے کو چراگاہ سے چوری کر کے اپنے ٹھکانے پر لے جا رہا تھا، جب اسے ایک شیر نے روک لیا اور میمنہ چھین لیا۔ بھیڑیا احتجاج کرنے لگا، تم نے ناحق وہ چیز لی ہے جو میری تھی۔ شیر نے طنزیہ جواب دیا، یہ تمہاری جائز ملکیت تھی ہاں، کسی دوست کا تحفہ تھا کیا؟ گریک ہسٹورین ہیروڈوٹس نے ایسپ حکایت نویس یا ایسپ دی فیبل رائٹر کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسپ فرجیا سے تعلق رکھنے والے ایک غلام تھے۔ فرجیا آج کل کے ترکی کا پرانا نام ہے۔ ایسپ حکایتیں سنا کر آزادی حاصل کر چکا تھا، اور روڈوپس نامی ایک حسین درباری کنیز کی صحبت سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ ایسپ کی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ ان کا ذکر سقراط، ارسطو، افلاطون اور دیگر عظیم قدیم مصنفین نے بھی کیا۔ بہت سے مورخین کا ماننا ہے کہ ایسپ کی حکایتیں زبانی روایت کے ذریعے منتقل ہوتی رہیں، اور ان میں سے 6 سینچری BC سے بھی کچھ بہت پہلے کی تھیں۔ کچھ حکایتیں پیپائرس پر لکھی گئی ہیں جو اس سے بھی 800 سے 1000 ایئرز پرانی ہیں۔ جو حکایتیں انہوں نے سنائیں وہ غالباً ان کی موت سے 3 صدیوں بعد تحریری شکل میں جمع کی گئیں۔ بعد کے ادوار میں بشمول مڈل ایجز اور رینائسانس میں مزید حکایتیں ایسپ کے نام سے منسوب کی گئیں، حالانکہ یہ اضافی حکایتیں در حقیقت دیگر زمانوں اور ثقافتوں سے آئی تھیں۔ ان کا ایسپ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہانیاں مزید ریفائن، سادہ اور مؤثر پیغامات کے ساتھ برقرار رہیں۔ قدیم یونانی اور لیٹن مینیوسکرپٹس میں ایسپ کی کہانیاں دہرائی گئیں، اور یہ کہانیاں یورپ بھر میں ترجمے اور پرنٹنگ کے اولین موضوعات میں شامل رہیں۔ اس بات سے ایسپ کی بطور حکایت نویس شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ اس صنف میں شامل ہونے کے لیے بعد میں شامل کردہ حکایات کو خاص معیار پر پورا اترنا پڑتا تھا۔ وہ معیار تھا کہ یہ کہانیاں سادہ ہوں اور بہت فلیشی نہ ہوں، مختصر ہوں، اور جانوروں اور پودوں کی نیچر سے مطابقت رکھتی ہوں۔ ان کا کانٹیکسٹ اور اختتامیہ سبق یا مورل لیسن بھی بہت اہم ہوتا تھا، اور انہیں لازوال اور عالمگیری سچائیاں پیش کرنی ہوتی تھیں۔ ایسپ کی حکایتیں بے شمار شکلوں اور زبانوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کہانیوں کو ڈراموں، فلموں، نظموں، موسیقی، کارٹونوں اور رقص کے ذریعے پیش کیا گیا۔
صدیوں تک یہ حکایتیں بنیادی طور پر بڑوں کے لیے تھیں، لیکن 1693 میں انگلش فلاسفر جان لاک نے انہیں بچوں کے لیے ڈھالنے اور ایسی تصاویر شامل کرنے کی حمایت کی جو کم عمر لوگوں کو بھی پسند آئیں۔ تب سے ایسپ کی حکایتیں بچوں کے ادب کا ایک اہم حصہ بن گئی ہیں، اور ان کہانیوں کے نام دا ولف ان شیپس کلودنگ، دا گوز دیٹ لیڈ دا گولڈن ایگ، دا بوائے ہو کرائڈ ولف عام زبان کا حصہ بن چکے ہیں۔ دا گوز دیٹ لیڈ دا گولڈن ایگ یا سونے کے انڈے دینے والی مرغی کی کہانی تو سب نے پڑھی ہوگی۔ کیا آپ نے اس کے علاوہ ایسپ کی کوئی کہانی پڑھی؟ پلیز کامنٹس میں بتائیں۔ شکریہ۔